بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالیشان ہے کہ الصحبت مؤثرہ، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لفظ صحبت سے ہی صحابی کا لفظ نکلا ہے، اور صحابی کا معنی تو شرعی طور پر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے ایمان کی آنکھوں سے دیکھا اور پھر ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے گیا، تو وہ صحابی کے زمرہ میں آتا ہے۔ بہرحال میں جو بات کر رہا تھا وہ بات یہ ہے کہ یہ قول ہے کسی دانا کا کہ دوست کی سرزنش ایسے ہے جیسے سونے کی ڈلی کو آپ آگ کے اندر ڈالتے ہیں، خالص سونا ہوگا تو نکھر کر اس کی میل کچیل جل جائے گی، چمکدار ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گا، اور اگر سونا نہیں ہوگا کوئی اور چیز ہوگی تو پگھل کر ضائع ہو جائے گی یا راکھ ہو جائے گی۔ تو خالص سونے کو جب بھٹی میں ڈالا جائے تو وہ نکھر جاتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ دوست کی سرزنش ایسے ہے جیسے سونے کی ڈلی کو آگ کے اندر ڈالا جائے۔ کہنا وہ یہ چاہتا ہے کہ دوست کی تنقید ایسی قیمتی چیز ہے کہ اس سے جو خالص دوست ہوتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دوست کس پانی میں ہے، وہ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ دشمن کی تنقید سے؟ فائدہ تو وہاں بھی ہوتا ہے کہ دشمن کی تنقید کو بعض لوگ اس سے بھی تعمیری پہلو نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس نے اس بات میں یہ ضرب المثل کیوں کیا کہ جو دوست ہے اس کی تنقید ایسے ہے کہ جیسے سونا کندن ہوتا ہے بھٹی کے اندر۔ یہ اس لیے کہ دشمن تو دشمنی برائے دشمنی، عیب ہوں گے نہیں ہوں گے، اصلاح کی ضرورت ہوگی نہیں ہوگی، وہ آپ کے عیب کو بڑھا چڑھا کر نفرت کا پہلو ہوگا۔ اور دوست کے اندر آسان لفظ میں بتا دوں تو وہ شفقت کا پہلو ہوگا، ایک لحاظ سے ممتا کا پہلو ہوگا، ایک لحاظ سے پدری شفقت ہوگی۔ چلو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو بھائی کی طرح تو ہوتا ہے، بھائی کی ہمدردی ہوگی، مگر حقیقی بندے کا وہی ہمدرد ہوتا ہے جس کو نقصان سے بچاتا ہے۔ اور دوست اگر آپ کے عیب بتا کر آپ کو نقصان سے بچانا چاہ رہا ہے، آپ کے عیب بتا کر آپ کا بھلا چاہ رہا ہے، اور یہی مخلص دوست کی یہی نشانی ہے۔ اور جو بندہ دوست کی تنقید سے روٹھ کر بھاگ جاتا ہے وہ بندہ کم ظرف ہوتا ہے، وہ کم عقل ہوتا ہے، وہ تھوڑے عقل کا ہوتا ہے۔ دوست کی تنقید یا تو یہ بہرحال اہم بات ہے کہ سمجھنا چاہیے جس بندے کے اندر دوست اور دشمن کی پہچان نہیں ہے، یہ ہے بہت بڑی چیز کہ دوست اور دشمن کی پہچان کیسے ہوگی۔ مگر جس کے اندر یہ پہچان ہے، جو بندہ صرف لہجوں کی تلخی سے مار نہیں کھا جاتا، جو دوست کی تنقید اور تنقید سے مار نہیں کھا جاتا، جو دوست کو جانتا ہے کہ یہ میرا حقیقی ہمدرد ہے، اور زندگی میں کتنے معاملات آتے ہیں جہاں اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے، وہ بندہ دوست کی تنقید اور تنقید کی وجہ سے اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ دوست کی سرزنش وہ دوست کو بھی کندن بنا دیتی ہے۔ یعنی جس پہ آپ تنقید کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے میرا مخلص دوست ہے، اس کی بھلائی کی خاطر آپ نے اس پر تنقید کی ہے، تنقید کی ہے، تحقیر کی بات میں نہیں کر رہا، تنقید اور تنقید کی، اور وہ روٹھ گیا ہے، وہ بات ہی نہیں سننا چاہتا، تو اس دوست سے پھر تنہائی بہتر ہے۔ یہ کم عقل ہے، اور کہتے ہیں کہ نادان دوست سے دانا دشمن اچھا ہے۔ تو دانا دشمن سے یہ مراد یہاں نہیں ہے جو بڑے چلاک چترے ہوتے ہیں، مقصد یہ جو اعلیٰ ظرف ہو۔ دانا اصل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر حکمت و دانائی ہے، جس کی دشمنی اور دوستی کے پیمانے ہیں، اقدار ہیں، وہ مفاد کا دوست تو ویسے بھی منافق ہوتا ہے۔ مفاد والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر بندے کی زندگی میں جس کے ساتھ کوئی صفت لگی ہوئی ہو، جس کے پاس لوگوں کا کوئی نہ کوئی کام نکلتا ہو، تو اس کو تو خوش آمدیوں کی کمی نہیں ہوتی،
مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوست کون ہے۔ وہ مشکل گھڑی میں بھی ضروری نہیں پہچانا جائے، اکثر پہچانا جاتا ہے، مگر وہ بھی انسان ہے، کسی ایسی مشکل میں ہو، لیکن بہرحال جس کے اندر نظر ہوتی ہے وہ اخلاص کو پہچان لیتے ہیں، لیکن اخلاص کو پہچانتا وہی ہے جس کے دل کے اندر اخلاص ہو۔ تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ پہلی بات ہے کہ صحبت مؤثرہ، صحبت کا اثر ہوتا ہے، بندہ اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اپنے ایسے دوست بنائے کہ جن کو لگے کہ بھی واقعی آپ کی عزت کی، آپ کی آبرو کی، آپ کی شان کی، آپ کی زندگی کی پہچان بن جائے، آپ کے مشکل وقت میں ساتھ ہوں، لیکن آپ کی کمزوریوں کے اندر آپ کو رسوا نہ کریں، مگر آپ کو سمجھائیں ضرور، اور کھل کے آپ پہ تنقید کریں۔ آپ کی ساری خرابیاں جو ہیں آپ کے اندر، وہ آپ کو بالکل آپ کو کھلے دل سے بتائیں، اور آپ بھی کھلے دل سے سنیں۔ ہاں، وہ بندہ اگر آپ کو نقصان دینے کے لیے کسی اور کو بتا رہا ہے، آپ کو رسوا کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو وہ دوست نہیں ہو سکتا، لیکن وہ دوست جو سمجھانا چاہتا ہے۔ اور اس دوست کی سب سے بہترین مثال کیا ہو سکتی ہے؟ وہ سب سے بہترین دوست ہے تمہارا جو اللہ رسول سے بڑھ کر تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، اور جو اللہ رسول کے احکام تمہارے سامنے رکھتا ہے، اور اس احکام کے آئینے میں جب کوئی بندہ اپنے آپ کو تولتا ہے اور وہاں اس کو اپنی خامیاں اور خوبیاں نظر آتی ہیں، وہ اس سمجھانے والے کے اگر گلے پڑ جاتا ہے تو یہ اس کی کم ظرفی اس کی ایسی گلے پڑے گی کہ یہ جہنم میں جا پڑے گا۔ تو زیادہ حل کیا ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، محترم سامعین؟ حل یہ ہے کہ جو آپ کا دوست ہے وہ حقیقی دوست وہی ہے جو آپ کی حقیقی معنی میں جو آپ کے مفادات ہیں، جو بھلا ہے، اور وہ ہے ایمان کا بھلا، وہ ہے آخرت کا بھلا، جو اللہ رسول کے راستے کا بھلا بتاتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک موٹا کلیہ بتا دیا ہے۔ آپ کو دوست وہ نظر آتے ہیں نا جو کھلاتا پلاتا ہو، جو مال خرچ کرتا کراتا ہو، جو سارے دن سیریں پہ لے آتا جاتا، یہ دوست نہیں ہے۔ حقیقی دوست وہی ہے، حقیقی دوست وہی ہے جو حقیقت کے راہ کا مسافر ہے، اور حق کا راہ، حقیقت کا راہ، سچ کا راستہ، اللہ رسول سے بڑھ کر نہ کوئی سچا، نہ ان کا راستہ سچا۔ یہ جو آپ کو موٹیویشنل لوگ ہیں، کبھی وہ کسی انگریز کی مثال دیں گے کہ وہ اس طرح کام، ہمیں کسی کی ایسی کامیابی نہیں چاہیے، کسی ایسی موٹیویشنل بندے کی چرب زبانی سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ کون سا انقلاب لے آئیں ان باتوں سے؟ اگر آپ کو کوئی ٹیکنیکل گر بتا دیے کاروبار کے، یہ کرنے کے، وہ کرنے کے، مشہور ہونے کے، اس کو چھوڑو۔ مشہور ہونے کی یہ رمز چھوڑو۔ اخلاص کی رمز کے اندر یہ ہے، جو کام کرو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اطاعت میں اور رضا میں کرو۔ اس دنیا میں تو جو بھلا ہونا ہے، جو اللہ چاہے گا ہو جائے گا۔ نہ کسی موٹیویشنل بندے کی وجہ سے آپ کا بھلا ہو سکتا ہے، نہ برا ہو سکتا ہے۔ برے اور بھلے کا مالک اللہ، مگر سچ کے راستے کے متلاشی، سچ کے راستے پہ اخلاص سے چلنے والے، ان کی صحبت اختیار کریں۔ ایک ہوتے ہیں دعوے دار، اور یاد رکھیں جو بندہ زود رنج ہوتا ہے، وسیلہ ہوتا ہے، اور اگر ساتھ دیندار ہے تو وہ بندہ مخلص ہے آپ کا۔ اس کو کس بات پہ غصہ آتا ہے؟ اگر ذات کے لیے آتا ہے تو یہ کمزوری ہے اس کے اندر، مگر اللہ رسول کی نافرمانی دیکھ کر اگر آتا ہے تو آپ کا حقیقی مخلص دوست ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، دین کی باتیں جو بھی کریں، شیطان نے اور ذریت شیطان نے اس وقت دنیا کے اندر بھرمار ہے، انہوں نے یہ معاملات پھیلا رکھے ہیں نفس پرستوں نے۔ یہ تو مولوی ہو گیا، یہ تو ملا ہو گیا۔ اللہ رسول کے ماننے والوں کو اگر تم ملا کہتے ہو تو کہتے رہو، یہ تو جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ جیتا کون ہارا کون۔ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہاں، آپ لوگ حشر کو ہی نہیں مانتے، کہ یہ مولویوں کی بات ہے، تو موت آنے کے وقت تو سب مان جائیں گے، قبر میں تو سب مان جائیں گے۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو دوست آپ کو بتاتا ہے اور جو کہتا ہے، کڑتا ہے کہ آپ نیک کام نہیں کرتے، اللہ رسول کی نہیں مانتے، خدا کی قسم ہوئی آپ کا حقیقی دوست۔ اس کو ملا وغیرہ کو لفظ کو چھوڑ دو، اور میں جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھی میں کوئی درسی بندہ نہ ہوں۔ سنت میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے رکھی ہوئی ہے، اللہ کرے اسی طریقے قبول ہو جائے۔ پتہ نہیں کہ میرے معاملات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہے۔ کمزور بندہ ہوں، ہم سب کمزور ہیں، مگر میں آپ سے زیادہ کمزور ہوں۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ بھی میں آپ کو کمزور کہہ رہا ہوں،
لیکن یہ سچ ہے، انسان ہے، کمزوریاں تو ہیں۔ آئینہ حق کے اندر آپ اپنے صحیح غلط کو تولنا چاہتے ہیں نا، اپنے دوست کو ہی تولنا چاہتے ہیں، اس کو صرف اللہ رسول سے وفا کے سانچے کے اندر تولیں، جو اللہ رسول سے حقیقی وفادار ہے، جس کے اندر اخلاص کی دولت اللہ رسول کے لیے زیادہ ہے۔ یہ معیار دوستی ہے، جو اللہ رسول سے مخلص ہے وہی انسانیت کا مخلص ہے، اسی کو دوست بنائیں۔ باقی دوست تو کس جگہ لے جائیں گے؟ صحبت کے اندر آپ کی صحبت جب آپ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، کرتے کیا ہیں، معمولات کیا ہیں؟ اگر غفلت کے معمولات ہیں، خدا سے دور کرنے کے، گناہوں کے معمولات ہیں، نشے کے معمولات ہیں، ایسی دنیا کی اور چیزوں کے معمولات ہیں، اس میں آپ اگر پڑے ہوئے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ یہ دوست ہے، یہ دوست نہیں، یہ آپ کا ذریت شیطان کا دشمن ہے، شیطان ورگا دشمن ہے، آپ کو دوست لگتا ہے۔ کھلا پلا دینے والی بات میں نہیں کر رہا، وہ بھی اچھا ہے، دوست کو کھلا پلا دیتے ہیں، تحافو تحابو، تحفے دو، محبت بڑھتی ہے، مگر اس نیت سے تحفہ دو میں دوں گا اور یہ مجھ سے بڑھ کر دے گا ورنہ اس پہ جھگڑا ہو جائے گا، یہ بات نہ ہو۔ دوست ہے، دوست کو تحفہ دو، قبول کرے تو خوش ہوا، لینے کا کیا طلب، دوست کو تو دیا جاتا ہے، دوست سے مانگنا کیا؟ ٹھیک ہے، انسانی ناطے، انسان کی ضرورت کے ناطے بندہ کر لیتا ہے سوال، وہ اور بات ہے، اسے نہیں ہو پائے، اس بات پہ بگڑ نہ جائیں، ممکن ہے اس کی مشکل ہو، ممکن ہے اس کا مسئلہ ہو، اس بات پہ دوست نہ چھوڑیں۔ دوست کا معیار اگر آپ نے پرکھنا ہے وہ ہے وہ اللہ اور رسول سے وفادار کتنا ہے، اور اس میں صرف نماز روزہ نہ دیکھیں، تسبیح تحلیل نہ دیکھیں، اس کے اندر دیکھیں اللہ رسول کی محبت کی غیرت کتنی ہے۔ تسبیح تحلیل تو بہت ہے، مگر اللہ رسول سے، اس کے احکام سے اور اللہ رسول کے متعلق جب گفتگو ہوتی ہے تو اس کو غیرت کتنی آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور صحابہ کی اہل بیت کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہ کسی کا دوست نہیں، یہ اپنے نفس کا دوست ہے، اپنے مفاد کا دوست ہے۔ اور جس کے ہاں اللہ رسول کا کوئی حکم ہی نہیں ہے، نماز تک اس کو نصیب نہیں ہے، وہ کسی کا کیا دوست، وہ تو بیچارہ اپنا ہی دشمن ہے، وہ اپنا ہی دشمن ہے۔ تو میں ایک موٹی بات اصل میں کر یہ رہا تھا کہ دوست کی سرزنش، دوست کی تنبیہ، دوست کا سمجھانا، دوست کا سمجھانے کی خاطر تلخ لہجے میں بولنا، یہ ایسے ہے جسے سونے کو پرکھنے کے لیے یا اس کا کھوٹ ختم کرنے کے لیے اس کو آگ کی آنچ کے اوپر رکھ کر جلایا جاتا ہے، جتنا جتنا زیادہ جلتا جائے گا وہ کندن کہتے ہیں خالص سونے کو، وہ خالص سونا بنتا جائے گا۔ تو دوست کی سرزنش کو کبھی برا نہ سمجھیں، جو دوست کی سرزنش کو برا سمجھتا ہے وہ بہت چھوٹا بندہ ہے۔ دوست کی سرزنش کو کبھی برا نہ سمجھیں، لیکن پہلے یہ تلاش کریں کہ دوست ہے، اور اس کے لیے آپ کو پہچان ہونی چاہیے، اور اس کی پہچان کا معیار کیا ہے؟ وہ اللہ رسول سے وفادار ہے تو آپ سے، جس نے اتنا بڑا احسان، اللہ سے بڑھ کر احسان کرنے والا کون؟ اللہ رسول سے بڑھ کر احسان کرنے والا کون؟ جو ان سے وفادار نہ ہو سکا، اپنے نفس کی وجہ سے نہیں ہوا ہے نا، تو اپنے نفس کی وجہ سے وہ تم سے وفا کتنی کرے گا؟ وہ شاید کوئی آپ سے مفاد ہو، اس مفاد کی خاطر چلتا رہے، نفس کی کوئی مجبوری ہو اس کی وجہ سے چلتا رہے۔ یہ جو اکثر دعوے محبت کے ہوتے ہیں نا، مجھے آپ سے بڑی محبت، آپ سے، یہ ساری اکثریت ایک جو دنیا کے لحاظ سے چل رہی، یہ نفس کی خواہش ہے، کبھی چمڑے کی خواہش ہے، کبھی دمڑی کی خواہش ہے، کبھی چمڑی کی خواہش ہے، اور کبھی زر کی خواہش ہے، کبھی زیور کی خواہش ہے، کبھی کسی اور خواہش، وہ آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے، اس سے چمٹا ہوا مفاد۔ یہ کوئی دوستی نہیں ہے، دوستی تو بے لوث ہوتی ہے، بے لوث کے اندر، یعنی جس کے اندر لالچ کا، طمع کا شبہ نہ ہو، یہ چیز نہ ہو۔ اور یہ بھی معیار بنا لیں آپ کے پاس دوست نے مجھ سے مانگا ہی کیوں کچھ ہے، یہ کوئی بات نہیں کہ مانگ لینے سے وہ دوستی نہیں رہا۔ آپ کے پاس ایک چیز ہے، ایک دوست ہے، اس کو لگا ہے کہ وہ مانگ لیتا، یہ نہیں ہے، لیکن لالچ میں اور دوست کی ضرورت میں فرق ہے۔ ضرورت میں دوست کے کام آتا ہے، دوست سے سوال کرتا ہے، مگر وہ ہمیشہ سوال کرتا ہے، اور جب آپ کی مشکل پڑتی ہے اس کے پاس ہونے کے باوجود اس کا معاملہ، یا سب سے بڑا میٹر کیا ہے وہ یہ ہے،
اللہ رسول سے وفادار ہے تو آپ سے وفاداری کریں۔ میں آپ کو ایک ایسا کلیہ بتا رہا ہوں کہ اس سے بڑھ کر، خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، اس سے بڑھ کر جتنے موٹیویشنل لوگ آپ کو بتائیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کنفرم ہے۔ جس بات کو اللہ رسول کی طرف سے کہا جائے گا، کہتے ہیں نا کہ میں یطیع اللہ و رسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مانتے ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا، وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء و صالحین ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، یہ کیسے پیارے یار ہیں، یہ کیسے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ ان کو شاباش کے انداز میں ان کی شان بیان کر رہا ہے۔ حسنا، کتنے خوبصورت، کتنے سونے، من موڑے، پیارے، کمال کے دوست ہیں یہ جن کو اللہ نے گنوایا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، یہ سارے لوگ کون ہیں؟ شہداء و صالحین، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین، یہ سارے وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے وفا کی، اور اللہ اور اس کے رسول نے ان سے تو کنفرم ہے اللہ سے وفا کرتا ہے، اس کا رسول وفا کرتا ہے۔ اور یہ معیار بنا لیں، اس معیار سے دوستیاں بنائیں۔ اور خدا کی قسم یہ کالجیٹ میں پڑھنے والے یہ اسٹوڈنٹ اگر یہ میری ویڈیو دیکھ لیں اور اس کو سمجھ لیں، آپ کو وہ موزے تنگ، وہ پتہ نہیں وہ فلاں ڈرامے نگار، وہ فلاں، یہ سارے آپ کے انگلش ٹیچر آپ کو بتائیں گے۔ جسٹ میں نے بھی بی ایس سی تک گیا ہوں، میں نے بھی ڈی ایچ ایم ایس کیا ہے، ان تعلیم کو میں بھی جانتا ہوں، جو ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ ایکٹیو پیسو نیریشن وغیرہ بہت آتے ہوئے آپ کے، مجھے بھی اچھے خاصے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، بڑی سی بڑی کتابیں مطالعے کی آپ پڑھ لیں، لیکن جس دن ضمیر کو کھول کے ایمان کو، یعنی جس کو میں دوستی کر رہا ہوں، خود سے دوستی تو کر، پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات میرا نہیں بنتا، نہ بن اپنا تو بن۔ اقبال نے کس کو کہا؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ کس بات کو کہا گیا ہے؟ اللہ رسول سے وفا کا معیار بڑھاتا جا، دوست بھی پھر وہی ملیں گے۔ ولی را ولی می شناست، ولی کہتے ہیں دوست کو، ولی کہتے ہیں اللہ والے کو، ولی کہتے ہیں جو صاحب کرامت، ولی کہتے ہیں جو خدا سب سے وفادار اور پیارا ہوتا ہے۔ اور یہ کلیہ یہ ولی را ولی می شناست، ولی کو ولی پہچان سکتا ہے اللہ اللہ، یعنی ولی بھی یار اور دوسرا ولی بھی یار، یعنی دو اللہ کے یار ایک دوسرے کو کیا پہچانے۔ اور کہا گیا ہے قیامت والے دن کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، اہل محشر ان کو دیکھ کر رشک کریں گے کہ یہ انبیاء بھی نہیں ہیں، شہداء بھی نہیں ہیں، یہ کون ہے جو اس نور پہ ممبروں میں بیٹھے؟ بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کی خاطر ایک دوسرے کے یار تھے۔ میں آپ کو دوست بتا رہا ہوں، اور یہ جو یار ہوتے ہیں نا اللہ رسول والے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ وہی تنقید اور تنقید اور سمجھانے کی وہ سرزنش کرتے ہیں جو بندے کو کندن لگنی چاہیے، یعنی یہ وہ ان کی سرزنش وہ کندن ہے، ان کی سرزنش وہ ہے جو سونے کی ڈلی ہے جس کو آگ کے اندر ڈالو تو اور وہ نکھر جاتی ہے۔ تو ایسے دوستوں کی تنقید کو برا مت سمجھ اور ایسی صحبت کو اپنائیں، اور یہی صحبت کمال کی صحبت ہے۔ یک زمانہ بصحبت اولیاء بہتر از طاعت 100 سالہ بیریا۔ بزرگوں نے تو یہ کلیہ بتایا کہ ایسی صحبت، ایسی یاری 100 سال کی عبادت سے بہتر ان کی ایک لمحے کی یاری ہے۔ جو اللہ رسول سے مخلص ہیں ان کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، جو اللہ کا یار ہے۔ آپ کو یار چاہیے نا، آپ کو دوست چاہیے نا، جو اللہ کا یار ہے اس سے یاری کرو گے تو اس کے ایک لمحے کی یاری 70 سالہ کی وہ عبادت جس کے اندر تھوڑی سی بھی ریاکاری نہ ہو اس سے بھی بہتر ہے ان کی یاری۔ تو یہ کیسے یار ہیں؟ میں آپ کو معیار بتا رہا ہوں دوستی کا، فرینڈشپ کا۔ اور جو دوست آپ پہ تنقید کرے مگر وہ تنقید اس بنیاد پہ ہو کہ اللہ رسول نے جس بات کو غلط کہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، اللہ رسول سے آپ بے وفائی کر رہے ہیں تو اس بات پہ آپ کو وہ سمجھانے کے لیے سرزنش کر رہا ہے۔ تو اس سرزنش کو ایسے سمجھیں جیسے وہ کندن ہوتا ہے جس کو اندر آگ کے اندر پگھلایا جائے، یہ وہ سرزنش تنقید ہے۔ جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو کسی حکیم کا، دانا کا یہ قول ہے کہ دوست کی سرزنش دوست کے لیے ایسے ہے جیسے
آگ کے اندر سونے کو پرکھنے کے لیے ہیٹ کیا جاتا ہے، کندن کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہیٹ محسوس ہوگی نا اس کی سرزنش کی، اس کے سمجھانے کی، اس کے سخت لہجے کی، یہ سختی، یہ تلخی ساری آپ کے نقصان کو دور کرنے اور آپ کو پیور کرنے، آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے، یہ جو دوست آپ کو نقصان کے بچانے کے لیے جو اس کا تلخ لہجہ ہے، جو تلخ لفظ ہیں، یہ جو مشکل لفظ ہیں، ان کو آپ کندن سمجھیں، ان کو آپ سونا سمجھیں، ان کو آپ قیمتی سمجھیں، ان کو آپ ہیرا سمجھیں، ان کو آپ اپنی سب سے بڑی بھلائی سمجھیں۔ اور جس بندے کو ایسا دوست مل جائے جو اس کے عیب دور کرنے کے لیے اس کی مدد کرے، اس کی سرزنش کرے، اس کی دوستی بھی نہ چھوڑے، یہ بہت قیمتی دوست ہے۔ اور اس کی پہچان بتا رہا ہوں، آپ کو موٹے لفظ میں بتا رہا ہوں، جو اللہ رسول سے جتنا وفادار ہوگا، وفادار کی بات کر رہا ہوں، عبادت گزار کی بات نہیں کر رہا، بعض عبادت گزاروں سے دل تنگ ہوں، وفادار کی بات کر رہا ہوں۔ وفاداروں کے دل بڑے کھلے ہوتے ہیں اور مزاج کے بڑے سخی ہوتے ہیں۔ ضروری آپ کو دھن دولت دے دیں، ارے وہ خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، اور جب آپ کو مشکل ہو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے تو دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، تنہائی کے اندر اٹھاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی شاید کبھی چلے، تو وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ چلے جائے آپ کا کوئی پیارا دنیا سے تو ہر اچھی محفل میں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو پھر مخلص دوست کون ہوا؟ آپ بتائیے۔ وہ دھن دولت، پیسے والا، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ نے پیسے والے کو ڈھونڈ لیا، کہا دولت کا پرستار آپ کو لگتا ہے آپ سے وفادار ہے، یہ تو نفس کا سب سے بڑا خطرناک درندہ ہے۔ جو چیزوں سے محبت کرتا ہے وہ تو اپنے نفس سے محبت کرتا ہے، اور نفس سے محبت شیطان کی پرستش کے برابر ہے۔ کہ جس بندے نے اپنے نفس کی پرستش کی، من اتبع الہہ ہواہ، جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا خدا بنا رکھا ہے، اس کی چکنی چپڑی باتیں اپنے مفادات کے لیے ہوں گی، وہ سب سے بڑا بے وفا ہے۔ وفا دیکھنی ہے تو کس سے وفا کرنی ہے؟ جو اللہ رسول سے وفا، تو اس کی کمال وفا دیکھنی ہے تو کربلا کو دیکھیں، کربلا والوں کو دیکھیں، بدر کو دیکھیں، بدر والوں کو دیکھیں، مصعب بن عمیر کو دیکھیں، امام حسین کو دیکھیں، حضرت علی اکبر کو دیکھیں، حضرت قاسم کو دیکھیں۔ یہ شہنشاہ وفا ہیں، یہ کائنات کی وہ قدر و قیمت ہے۔ ان سے محبت صرف ان کی شہادت کو بیچنے کے لیے نہ کریں، ان کی محبت ان کی اطاعت کے لحاظ سے۔ انہوں نے اس لیے کربلا میں یہ ساری قربانی نہیں دی تھی کہ صرف ہمارے نام کی کوئی تو معاذ اللہ کی عبادتیں نہیں کرانا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا اسوہ یہ ہے کہ ہم نے جس مشن کی خاطر قربانی دی ہے، اس مشن کو سب نے اس مشن کو بلا دیا ہے، اور دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم حسین سے ماننے والے ہیں۔ جہاں اپنا مفاد ہوا نعرہ بھی لگا دیتے ہیں کہ ہم بڑے غیرت مند ہیں، جیسے حسین نے سر نہ جھکایا۔ ارے ہر روز نفس کے آگے سر جھکاتے ہو، ہر روز اپنے نفس کی مان کے چلتے ہو، تم تو اپنے نفس سے نہیں نکل سکے، تم ان دنیا کے بڑے بڑے یزیدوں سے کیا لڑو؟ جنہوں نے اپنے نفس کو بڑا خدا بنا رکھا، یہ نمرود و شداد ٹائپ، ان سے کیا لڑو؟ لڑنا ہے اپنے نفس سے بھی لڑو، لڑنا ہے تو پھر امام حسین کی طرح وقت کے ہر یزید سے ٹکرا جاؤ۔ یہی اللہ رسول سے بھی وفا ہے، امام حسین سے بھی وفا ہے، اور وفا سے بھی وفا ہے، اور پھر وفا کر کے اٹھتی ہے۔ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہنے والے چھپ چھپ کے کہتے ہیں امام حسین نے ایسا دنیا کے اندر گھر کیا ہوا ہے 1400 سال میں کہ ڈنکے کی چوٹ پہ جو بھی کہتا ہے امام حسین کو، آپ نے ایسے وفا کیا، حالانکہ چند افراد آپ کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ بات دوسری طرف چلی گئی، دوسری طرف نہیں گئی، میں آپ کے سامنے تمثیلات پیش کر رہا ہوں۔ حقیقی دوست وہی ہے جو آپ کو راستہ حق بتا دے، راستہ حق پہ چلا دے، اور حق کے راستے پہ خود بھی وفادار ہو، وہی آپ کا وفادار ہو سکتا ہے، وہی آپ کا حقیقی وفادار، آپ کا حقیقی بھلا چاہنے والا حقیقی وفادار ہے۔ دنیا کی چیزیں تو آتی جاتی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ایسے دوست عطا فرمائے جیسے امام حسین کو عطا فرمائے، اور جیسے امام حسین کے دوست تھے جن کو امام حسین کی صحبت ملی، یاری ملی، اور جو امام حسین کو بطور یار کے ملی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صدقے ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ